السلام علیکم. کنٹمپرری افیئرس میں خوش آمدید. یہ میرا چینل جو ہے وہ آج ایک الگ ٹاپک پہ آپ کے ساتھ بحث کرے گا اور آپ کو کچھ وجوہات بتائیں گا پاکستان میں حالیہ بارشوں اور سیلاب کے بارے میں، اور اس کے جو اثرات ہیں اس کے بارے میں بتائیں گے. آج الگ ٹاپک اس لیے رکھا ہے کہ بہت سے اسٹوڈنٹس نے مجھے میسیجز کیے تھے کہ سر جو سیلاب اور بارشیں ہوئی ہیں ان کے کیا وجوہات ہیں، تو میں نے ان سے کہا کہ میں آج کی ویڈیو میں یہ ساری چیزیں کلیئر کروں گا. تو یہ جو سارے وجوہات میں نے لکھے ہیں یہ بہت سورسز سے میں نے کمپائل کر کے لکھے ہیں، جیسے الجزیرہ ہو گیا، بہت سے انٹرنیشنل چینلز ہو گئے، بہت سی ویب سائٹس ہو گئی. تو میں نے اس کو کمپائل کر کے لکھا ہے جسٹ آپ کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے. میں اسے سادہ اور آسان اردو میں ایکسپلین کروں گا. تو جیسے ہم کہتے ہیں کہ یہ سب سے پہلی وجہ جو ہے وہ آپ اکثر سنتے آ رہے ہیں، پاکستان میں مونسون کی شدت کا تیزی سے فعال ہونا. جیسے کہ ہم کہتے ہیں پاکستان جو ہے وہ مونسون ریجن میں واقع ہے. یہاں جولائی سے ستمبر تک شدید بارشیں ہوتی ہے، اور حالیہ برس میں مونسون کی شدت میں اضافہ بھی دیکھا گیا ہے 2021 کے بعد، جس کی وجہ خلیج بنگال سے آنے والے کم دباؤ والا نظام ہے جو غیر معمولی نمی کے ساتھ طوفانی بارشوں کا سبب بنتا ہے. یہ جو نظام ہے خلیج بنگال میں وہ کم دباؤ والا، یہ غیر معمولی نمی کے ساتھ طوفانی بارشوں کا سبب بنتا ہے. جیسے کہ اب یہ 2025 میں آپ نے دیکھا کہ بہت سے پنجاب کے بہت سے علاقوں میں اور خیبر پختونخوا کے بہت سے علاقوں میں تیز اور طوفانی بارشیں ہوئی. اس کے علاوہ این ڈی میں کی ایک رپورٹ کے مطابق، جیسے انہوں نے رپورٹ دی تھی کہ 2025 میں مونسون کی شدت پچھلے سال سے 50% زیادہ ہوگی، یعنی پچھلے سال جتنی بارشیں ہوئی تھی ان سے 50% زیادہ بارشیں اس سال ہوگی. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو خلیج بنگال میں جو کم دباؤ والا نظام تھا وہ اب اس سال بہت فعال ہو گیا ہے، اور پاکستان میں ستمبر تک زیادہ بارشیں ہونے کا امکان ہے. تو یہ ایک وجہ تھی. دوسری وجہ جو کہ گلوبل وارمنگ ہے، اور ہم بہت سے چینلز پر ہم سن رہے ہیں، اس کو موسمیاتی تبدیلی بھی کہتے ہیں. کلائمیٹ چینج کی وجہ سے انڈین اوشن کی درجہ حرارت میں اضافہ ہوا ہے. ابھی ایک رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ پاکستان اس سے سب سے زیادہ متاثر ہوگا، جو مونسون کی بارشوں کو زیادہ خطرناک بناتا ہے جب انڈین اوشن میں درجہ حرارت زیادہ ہو جاتا ہے. 2025 کے سیلابوں کے دوران سندھ اور بلوچستان میں زیادہ، اور پنجاب اور خیبر پختونخوا میں طوفانی اور سیلابی بارشیں ہوئی. سیلابی بارشیں جیسے سیلاب کا خطرہ زیادہ ہو. تو اس کی وجہ موسمیاتی تبدیلی یا گلوبل وارمنگ ہے، جو کہ انڈین اوشن میں زیادہ درجہ حرارت کی وجہ سے بن رہا ہے، اور اس کا امپیکٹ پاکستان پر بہت زیادہ ہو رہا ہے. اس کے علاوہ گلیشیئرز کا پگھلنا اس کی تیسری وجہ ہے. شمالی علاقوں خاص طور پر گلگت بلتستان اور خیبر پختونخوا میں گلیشیئرز تیزی سے پگھل رہے ہیں، جس کی وجہ سے فلیش فلڈز اور ندی نالوں میں طغیانی آتی ہے. فلیش فلڈز کا مطلب ہے اچانک سے سیلاب کا نمودار ہونا جس کا کوئی امکان نہیں ہو. تو گلیشیئرز کا پگھلنا بھی ان حالیہ بارش اور سیلابوں کی وجہ ہے پاکستان میں، جیسے کہ خیبر پختونخوا میں ابھی بنیر اور سوات کے علاقوں میں جو سیلاب آیا تھا. اور اس کی سب سے اہم وجہ جو کہ بہت سے اسٹوڈنٹس نے مجھ سے میسیجز میں بھی پوچھا، سب سے اہم وجہ جو ہے وہ کلاؤڈ برسٹ ہے. تو کلاؤڈ برسٹ پر میں ایک الگ ویڈیو بناؤں گا تاکہ اسٹوڈنٹس کو سمجھ آ سکے کہ اصل میں کلاؤڈ برسٹ ہے کیا اور یہ کیسے بنتا ہے. تو اس کی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ کلاؤڈ برسٹ ہے، اور دیگر جو وجوہات ہے وہ سیکنڈری ریزنز جسے ہم کہہ سکتے ہیں، یعنی ان کے ساتھ مل کر ان کو شدت دلاتا ہے. مطلب کلاؤڈ برسٹ کے ساتھ مونسون کی شدت کا فعال ہونا، موسمیاتی تبدیلی اور گلیشیئرز کا پگھلنا بھی سیلاب کا اور شدید بارشوں کا سبب بنتا ہے. تو کلاؤڈ برسٹ پر میری ایک الگ ویڈیو آنے والی ہے، آپ سب سے گزارش ہے کہ وہ ویڈیو ضرور دیکھنا. اس کے علاوہ پانچویں وجہ ہے انسانی عوامل اور ناقص منصوبہ بندی. جیسے ہم پاکستانیوں کا خاص شیوا ہے کہ ہم سائنسی اور تجرباتی ذہن استعمال نہیں کرتے، یعنی اتنا نہیں سوچتے، بس اپنا کام کر کے چلے جاتے ہیں. تو انسانی عوامل اور ناقص منصوبہ بندی بھی سیلابوں اور بارشوں کے وجوہات میں شامل ہے. انسانی عوامل میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ تجاوزات یعنی انکروچمنٹس، ہم نے سیلابی پانی کے راستوں میں تعمیرات کی ہے، بہت سے گھریں تعمیر کی ہیں، ہوٹلز تعمیر کیے ہیں. آپ جب شمالی علاقہ جات میں جائیں گے تو آپ کو محسوس ہوگا، آپ کو لگے گا کہ یہ سارے ہوٹلز، ساری جو ریزیڈینشیل ایریاز ہیں، بڑے بڑے ہوٹلز، وہ سیلاب کے راستے میں بنائے گئے ہیں. تو ان سب کی وجہ سے نقصان زیادہ ہوتا ہے، اور
جو ہے وہ پانی کا قدرتی راستہ جب روکا جاتا ہے تو پانی اپنی قدرتی راستے کو کسی کے لیے نہیں چھوڑتا، اور جو بھی اس کے راستے میں آتا ہے وہ غرق ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک انسانی عمل ہے، اور اس سے جو ہے وہ بچنا چاہیے، جو کہ پاکستان میں اس سے بچنا بہت مشکل لگ رہا ہے۔ تو تجاوزات کی وجہ سے بھی پچھلے سال جو سیلاب آیا تھا ان سے کافی زندگیاں چھین گئی تھی ہم سے، اور بہت سے لوگ مر گئے تھے، کیونکہ دریا کے راستے میں ہم نے ہوٹلز اور بہت سی تعمیرات بنا رکھی ہیں۔ اس کے علاوہ ناقص نکاس اور نکاسیاب کا نظام بھی اس کی سب سے بڑی وجہ ہے، کہ ہمارا جو ناقص نکاسیاب کا نظام ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، وہ پلاننگ کے مطابق نہیں ہے، منصوبہ بندی کے مطابق نہیں ہے، وہ بس اپنے ٹائم گزارنے کے لیے ہم نے رکھا ہوا ہے۔ تو نکاسیاب کا نظام جب ٹھیک نہ ہو تو معمولی سی بارش کی وجہ سے بھی سیلاب آتے ہیں، اور جو علاقے کے مختلف روڈس ہیں ان پہ پانی جمع ہو جاتا ہے، اور اس کے علاوہ یہ پانی جب زیادہ ہوتا ہے تو پھر یہ گھروں میں داخل ہو جاتا ہے۔ تو ناقص نکاسیاب کا نظام بھی اس حوالے سے بہت بڑی وجہ ہے۔ تجاوزات کی بات تو میں نے کر دی، اس کے علاوہ ڈیموں کی کمی، جیسے کہ پچھلے 10-12 سالوں سے ہم سنتے آ رہے ہیں کہ پاکستان کو ڈیموں کی شدید ضرورت ہے، اور ڈیموں کے بغیر ہمارا جو وجود ہے وہ آہستہ آہستہ ختم ہو رہا ہے، پانی ختم ہو رہا ہے، اور اس کے علاوہ بہت سی چیزیں جو پانی سے وابستہ ہیں، انسانی وجود بھی اس میں شامل ہے، وہ بھی آہستہ آہستہ خطرے میں پڑ رہی ہے۔ تو ڈیموں کی وجہ سے کمی کی وجہ سے ہم بہت مشکلات کا شکار ہیں۔ پاکستان میں پانی نہیں ہے، بہت سی جو زمینیں ہیں ان کو پانی نہیں مل رہا، اور بجلی کی کمی ہے، اس طرح سے بہت سی چیزیں جو کہ ڈیموں کی تعمیر سے وابستہ ہیں وہ بھی مشکلات کا شکار ہیں۔ تو جب ہم ڈیم بنائیں گے، ابھی 5-6 سال پہلے ہم نے دیامر باش اور مومن ڈیم کی تعمیر شروع کی تھی، جو کہ ان پہ بہت تنقید ہوئی، لیکن ابھی یہ بہت لوگ سمجھ گئے ہیں کہ ہمیں ڈیمز اور پانی کی بہت اشد ضرورت ہے۔ تو اس وجہ سے ڈیموں کی تعمیر بہت ضروری ہے تاکہ اس طرح کی بارشوں اور سیلاب کا روک تھام کیا جا سکے۔ اس کے علاوہ ایک اور فینومینا ہے لانینا اور ایل نینو کا موسمی پیٹرن۔ یہ 2 موسمی پیٹرن ہیں، اور ان میں جب شدت آتی ہے تو پھر سیلاب اور بارشیں زیادہ ہونے لگتی ہیں۔ ان پر بھی میں ایک الگ ویڈیو بناؤں گا۔ تب تک کے لیے اتنا ہی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آئندہ ایسی آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ بہت شکریہ۔